اب گستاخی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے. یہ ولد الزنا اس سے پہلے بھی بہت جگہوں پر انٹرویو میں گستاخی کر رہی تھی. اس کے اوپر متعدد جگہوں سے FIR کیا گیا ہے لیکن نتیجہ وہی کچھ نہیں ہوا. اس مرتبہ اس کتیا نے آقا علیہ صلاۃ والتسلیم کی شان مقدسہ میں اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شان مقدسہ میں اس نے گستاخی کی ہے. اب اوقات سے زیادہ یہ بات بڑھ گئی ہے. اب ہر ضلع سے میں گزارش کروں گا جتنی بھی تنظیمیں چل رہی ہیں وہ آپ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھے ڈزنٹ میٹر، آپ FIR کروائیے. زیادہ زیادہ FIR ہوگا تو پریشر بڑھے گا. اسے جلد سے جلد اس پر کارروائی ہونی چاہیے، اسے سخت سخت سزا ملے تاکہ مستقبل میں کسی بھی حرام کے زنے یا حرام کے زنی کے دل میں یہ بات نہ نکلے کہ چلو اب ہم بھی گستاخی کرتے ہیں وائرل ہونے کے لیے. کسی کے دل میں خیال رکھنا ہے. اس لیے کہ میں نے پہلے بھی اس بات کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان مقدسہ میں گستاخی کرتا ہے اس کا باپ ایک ہو نہیں سکتا، اس کی ماں ایک ہو نہیں سکتی. یقیناً یہ حرام کے زنے ہیں. اس کی ماں بھی کئیوں کے ساتھ سوئی ہوگی، اس کا باپ بھی کئیوں کے ساتھ منہ مارا ہوگا. یہ انہی حرامیوں میں سے ایک حرامی ہے جو گستاخی کر رہی ہے. اسے جلد سے جلد سزا دی. یہی نہیں، اگر نہیں یہ کارروائی کی گئی تو ان قریب وہ طوفان تمہارے سر پر مسلط ہوگا جس کو شاید تم برداشت نہ کر سکو گے. چاہے وہ یاجوج ہو یہاں بیٹھا ہوا اس صوبے میں، چاہے وہ آل اوور انڈیا وہ ماجوج ہو. یہ یاجوج اور ماجوج کان کھول کر سن لے، کیونکہ یہ دیش جو ہے قانون سے چلتا ہے. اس کے لیے ضابطے بنائے گئے ہیں، قانون بنایا گیا ہے، سسٹم بنایا گیا. اگر اس کے مطابق نہیں چلا گیا، آئین کے مطابق نہیں چلے گا تو پھر وہ دن دور نہیں ہے، تو پھر اس طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہی نہیں، اگر کسی خبیث نے اس ہمارے آئیڈیو کو کسی اور اینگل میں موڑنے کا دیا تو یقیناً اس کائنات کا سب سے بڑا اندھ بھکت ہے. اس لیے کہ ہمارا مقصد صرف پرشاسن سے یہ کہنا ہے اور میرا مقصد یہ ہے کہ ویسے لوگوں کو اریسٹ کیا جائے جو دھارمک گرو کے بارے میں زیادہ الٹے پلٹے بول رہے ہیں. زیادہ کم وہ میٹر نہیں کرتا، جو بھی بولے گا اسے اریسٹ کیا جائے گا. ہمارا مقصد یہ ہے اور لوگوں کو ساودھان کرنا ہے. اگر کوئی اس بیان کو ادھر ادھر موڑ توڑ کر ادھر ادھر پیش کرتا ہے، یقیناً کائنات کا نبھکت اور یہ گودی اور دجالی میڈیا، یہ طلبے کار چاٹو، ان کی اوقات نہیں ہے بول سکے. جس دن اس کے بچے کے، ان کے بچوں کے ریپ ہوں گے، اس کی بیٹی کی ریپ ہوگی، تب یہ کتے آواز اٹھائیں گے. یہ اتنے بڑے دلال ہیں. اگر کسی کو تکلیف ہو ہماری زبان سے کہ مولانا بڑے سخت بولتے ہیں، تو جائے وہ اپنا کام کرے. جب تمہاری بہن کی بات آتی ہے، تمہارے باپ کی بات آتی ہے تو تم گالی دینے کو تیار ہو جاتے ہو، تم لڑائی کرنے کو تیار ہو جاتے ہو. بات یہاں تک آتی ہے کہ تم نے تو ہتھیار وغیرہ بھی نکالنے کی کوشش بھی کر لیتے ہو. لیکن جب بات رسول کائنات کی آتی ہے تو اپنی جانب سے کوشش بھی نہیں کر سکتے. تم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہو، تم جس بھی سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہو، یا آپ جتنے بھی فالوور آپ رکھتے ہو، یا جتنے بھی لوگ آپ سے جڑے وہ میٹر نہیں کرتا، لیکن آپ آواز اٹھاؤ. ہم سب کی ایک ایک آواز مل کر وہ طوفان بنے گی کہ جس طوفان کو روکنا نہ اس یاجوج کے ہاتھ میں ہے، نہ وہ ماجوج کے ہاتھ میں ہے. اور یاجوج ماجوج سے کوئی الگ نہ سمجھے، پہلے بتا دیا، کیونکہ ہمارے دھرم، ہمارے مذہب میں، مذہب اسلام میں یاجوج ماجوج کا کانسیپٹ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے. اب اگر کوئی اور اس اینگل سے موڑتا ہے تو یقیناً وہ اندھ بھکت ہے، وہ قانون کو نہیں مانتا. ویسے لوگ گوبر کھانے والے ہیں. اور ان اندھ بھکتوں کو بھی بتا دیا جائے یہ اپنے اوقات سے زیادہ نہ بڑھے، کیونکہ ان کے باپ داداؤں نے صرف غلامی کی ہے، انگریزوں کے تلوے چاٹے. اس ملک میں سب سے زیادہ امن شانتی کے لیے، اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ قربانیاں جو ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے، نہ کہ ان بھکت اور یہ کچڑے 2 ٹکے کا ان بھکت کتوں کی ہیں.